السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہو چیپٹر 4 میں ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے کل طلب کی لچک کی پیمائش، جس میں ہم نے پہلے دیکھا اس کو معیار کرنے کے لیے فیصد کا طریقہ۔ آج ہم دیکھیں گے کل اخراجات کا طریقہ۔ ایلفرڈ مارشل کے پیش کردہ اس طریقے کی روح سے قیمت میں تبدیلی کے اثر کو صارف کے کل خرچ میں ہونے والی تبدیلی کے اثر سے دیکھتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں اس طریقے کے مطابق ہر قیمت کو طلب کی دی ہوئی مقدار سے ضرب دے کر اخراجات معلوم کر لیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہم معلوم کیسے کرتے ہیں؟ پرائس انٹو کوانٹٹی۔ جیسے کہ آپ نے دو جا کے پین خریدے تو ان کی کوانٹٹی کتنی تھی؟ 2، اور پرائس لیٹ سپوز ایک پین کی تھی 40 روپیز، تو آپ کے ٹوٹل ایکسپینڈیچر کتنے ہوئے؟ 80۔ پرائس کو ہم کوانٹٹی سے کیا کرتے ہیں؟ ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ پھر قیمتوں کی تبدیلی کا کل اخراجات کی تبدیلی پر اثر دیکھ کر طلب کی لچک کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ قیمت تبدیل ہونے پر اخراجات کس طرح سے تبدیل ہوئے ان کو دیکھ کر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ طلب کی لچک کیا تھی، یعنی اکائی سے زیادہ تھی، اکائی سے کم تھی یا اکائی کے برابر تھی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ گوشوارہ ہے جس میں آپ نے چینی کی قیمت لی ہوئی ہے جو کہ روپوں میں ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ مقدار طلب ہے جو کہ کلو گرام میں ہے، اور یہاں کل اخراجات ہیں روپوں میں، اور یہاں ہم نے لی ہوئی ہے لچک کی نوعیت۔ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ٹوٹل ایکسپینڈیچر یعنی کل اخراجات نکالنے کا آپ کا فارمولا کیا ہے؟ P انٹو Q، یعنی پرائس کو آپ کوانٹٹی سے یعنی مقدار طلب سے، یعنی جتنی آپ نے چیزیں خریدی اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ملٹیپلائی۔ یہاں دیکھیں چینی کی قیمت کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے، اور طلب کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے۔ یہاں ہم نے نکال لیے کل اخراجات۔ 9 انٹو 2 18، 18 انٹو 3 24، ہم نے اسی فارمولے کو لگاتے ہوئے یہ ہم نے سارے کل اخراجات معلوم کر لیے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ قیمتوں کی تبدیلی کا کل اخراجات پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم اندازہ لگاتے ہیں طلب کی لچک جو ہے وہ اکائی کے برابر ہے، کم ہے یا زیادہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں آپ، قیمت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ قیمت کم ہونے پر مقدار طلب کیا ہو رہی ہے؟ آپ کی قیمت کم ہو رہی ہے، مقدار طلب آپ کی کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے۔ تو اور آپ کے کل اخراجات بھی کیا ہو رہے ہیں؟ ساتھ میں بڑھ رہے ہیں۔ یعنی قیمت کم ہونے سے صارف کے اخراجات جو ہیں وہ کیا ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ صارف کے اخراجات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ قیمت کم ہونے سے صارف کے اخراجات کیا ہوتے ہیں؟ وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس کو دیکھیں، اگر آپ 9 8 7 6 یہاں تک دیکھیں، قیمت آپ کی کیا ہو رہی ہے؟ مسلسل کم ہو رہی ہے۔ مقدار طلب آپ کی کیا ہو رہی ہے؟ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کل اخراجات آپ کے کیا ہو رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں۔ تو ہم اس کو کہیں گے کیا ہو رہا ہے؟ یہ طلب کی لچک اکائی سے زیادہ ہے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ پھر سے ریوائز کرتی ہوں کہ اکائی سے زیادہ لچک کیا ہوتی ہے؟ جب شے کی قیمت میں اضافے سے صارف کے اخراجات میں کمی آئے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیمت کم ہونے پر اخراجات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں، تو ایسی شے کی طلب کیا ہوتی ہے؟ زیادہ لچکدار ہوتی ہے، یا ہم کہیں گے اکائی سے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، اب قیمت ابھی بھی کم ہو رہی ہے لیکن اخراجات کیا ہیں؟ وہی ہیں، 30 اور 30 سیم ہیں۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ طلب کی لچک کیا ہے؟ اکائی کے برابر۔ یعنی جب قیمت میں اضافہ ہو یا قیمت میں کمی آئے لیکن آپ کے اخراجات جو ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، یہ دیکھیں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی، سیم ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلب کی لچک اکائی کے برابر ہے۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں قیمت جو ہے وہ مزید کم ہو رہی ہے، طلب بڑھ رہی ہے، لیکن اخراجات کیا ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ اب یہ دیکھیں کیا ہو رہے ہیں؟ اخراجات کم ہو رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں
جب کسی شے کی قیمت میں کمی سے صارف کے کل اخراجات میں کمی آنا شروع ہو جائے اور قیمت میں اضافے سے کل اخراجات بڑھنا شروع ہو جائیں تو طلب کی لچک کیا ہوگی؟ اکائی سے کم۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں بالکل ویسے انہوں نے آپ جیسے آپ لوگ لا آف ڈیمانڈ میں بھی آپ نے کرو بنایا تھا، یہاں دیکھیں انہوں نے سارا بنایا ہوا ہے 9 پہ آپ کی پرائز، یہاں پرائز لی ہوئی ہے، یہاں مقدار طلب۔ جب آپ کی قیمت 9 ہے تو آپ کی طلب کیا ہے؟ آپ کی طلب کیا ہے؟ آپ کی یہ دیکھیں 2 ہے، اور جب یہ 8 ہو گئی آپ کی طلب کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ اسی طرح سے سارا انہوں نے بنا لیا۔ جب آپ کی دیکھیں پرائس 1 ہے تو آپ کی طلب کیا ہے؟ یہاں دیکھیں 10 ہے۔ یعنی یہ اس طرح سے سارے پوائنٹس جیسے آپ لوگ پہلے پریکٹس کر چکے ہوں گے، تو ان پوائنٹس کو ملا کے ہم نے کون سا کرو حاصل کیا؟ اس کرو کا نام کیا رکھا؟ ڈی، جس کو ہم کہتے ہیں خط طلب۔ بالکل ویسے ہی وہ یہاں تک دیکھیں آپ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، تو اس پوائنٹ تک وہ کون سا آپ کا پوائنٹ تھا؟ یہ 5 یعنی 5ویں، جب قیمت 5 تک تھی تو آپ کے اخراجات جو تھے یہ بڑھ رہے تھے۔ یہاں دیکھیں یہ دیکھیں 6 تک آپ کے اخراجات کیا تھے؟ بڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ کے اخراجات کیا ہو گئے؟ 6 اور جو 6 اور 5 ہے پرائز جب آپ کی، تو اخراجات کیا آ گئے؟ آپ کے سیم آ گئے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے یکساں اخراجات الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ از اکول ٹو 1۔ اس کے بعد آپ کے اخراجات میں کمی آنا شروع ہوگی تو الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ از لیس دین 1۔ یہاں پہ آپ کی دیکھیں اس نے دوبارہ سے آپ کو ایک ایک چیز ایکسپلین کر کے بتائی ہوئی ہے کہ جب شے کی قیمت کم ہونے سے اس شے کی خرید پر کل اخراجات بڑھ جائیں اور قیمت کے بڑھنے پر اخراجات کم ہو جائیں تو طلب کی لچک اکائی سے زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ گوشوارے اور ڈایاگرام میں 9 روپے سے 6 روپے قیمت تک، یہ دیکھیں 9 سے 6 تک، جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے قیمت تک مقدار طلب میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ کل اخراجات کو کیا کر رہا ہے؟ بڑھا رہا ہے۔ اور دوسرا میں دیکھیں جب قیمت میں تبدیلی کے باوجود اس شے پر ہونے والے کل اخراجات یکساں رہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ طلب کی لچک جو ہے وہ اکائی کے برابر ہے۔ جیسا کہ یہاں دیکھیں 6 روپے اور 5 روپے پر مقدار طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کل اخراجات پہلے جتنے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں 6 اور 5 پہ دیکھیں، البتہ مقدار طلب تو بڑھی ہے، 5 سے 6 ہوئی ہے، لیکن کل اخراجات وہیں رہے ہیں 30، پہلے جتنے ہی رہے ہیں، تو الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایکول ٹو 1 ہے۔ اس کے بعد 3rd میں دیکھیں جب قیمت میں کمی سے اس شے کی خرید پر کل اخراجات کم ہو جائیں، یہ دیکھیں آپ قیمت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور اخراجات کیا ہو رہے ہیں؟ کل اخراجات آپ کے کیا ہو جائیں؟ کم ہو جائیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں قیمت زیادہ ہونے پر کل اخراجات آپ کے کیا ہونا شروع ہو جائیں؟ بڑھنا شروع ہو جائیں، تو طلب کی لچک کیا ہوتی ہے؟ اکائی سے کم ہوتی ہے۔ جیسا کہ گوشوارہ اور ڈایاگرام میں 5 روپے سے 1 روپے تک قیمت میں کمی سے مقدار طلب بڑھ رہی ہے، لیکن اخراجات کیا ہو رہے ہیں؟ مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ کیا بتایا اس نے؟ 5 روپے سے 1 روپے تک کیا ہو رہا ہے آپ کا؟ مقدار طلب میں تو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کل اخراجات کیا ہو رہے ہیں؟ کم ہو رہے ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا ہے؟ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ لیس دین 1، کہ اکائی سے کم جو ہے وہ لچک ہے۔ تو یہ ہے آپ کا دوسرا میتھڈ جس کو کہتے ہیں کل اخراجات کا طریقہ۔ اس کا بھی آپ نے لازمی اس گوشوارے کی بھی پریکٹس کرنی ہے اور اس ڈایاگرام کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم جو ہے اپنا نیکسٹ اس کو میئر کرنے کا جو ہے نقطی لچک جس کو ہم پوائنٹ الاسٹیسٹی بولتے ہیں، اس کو کریں گے۔ یہاں تک آپ لوگ آج کریں، انشاءاللہ پھر کل دیکھیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔